یہ ہے پیسیفک اوشن جو ارتھ کے 75% حصے کو کور کرتا ہے، یعنی اگر ہم دنیا کی ساری لینڈ کو ایک ساتھ ملا دیں تب بھی یہ پیسیفک اوشن کے برابر نہیں بنے گا۔ ایک پل کے لیے سوچ کر دیکھیے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے بھی اس اتنے بڑے سمندر میں رہنا پڑ جائے جہاں آپ کے چاروں طرف ہزاروں کلومیٹر تک صرف پانی ہی پانی ہو، سوچئے ایسی سچویشن میں یہاں پر آپ پر کیا بیتے گی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو ایسی سچویشن سے زندہ بچ جانا امپاسبل سمجھیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ہار نہیں مانتے، وہ خراب سے خراب سچویشن کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی ایسے ہی انسان کے بارے میں ہے جس نے اپنی امید کے بل پر موت کو بھی ہرا دیا۔ ادریس ورلڈ انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جو سلواڈور الورینگا نام کا یہ میکسیکن آدمی ایک مچھوارا تھا جو اکثر پیسیفک اوشن میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کی صبح یہ الورینگا روز کی طرح مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے کشتی کو تیار کر رہا تھا، لیکن اس دن سمندر کا موسم کافی خراب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی بھی طوفان آ سکتا ہے، اسی لیے الورینگا نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر چھوٹی شفٹ پر جانے کا پلان بنایا تاکہ طوفان کے ختم ہونے تک وہ پکڑی ہوئی مچھلیوں کو بیچ کر اپنا خرچہ چلا سکے۔ اس لیے انہوں نے ایک 7 میٹر لمبی بوٹ کو چنا جس میں ایک موٹر لگی ہوئی تھی اور ایک مچھلیوں کو فریش رکھنے کے لیے فریج بھی تھا۔ ساری تیاریاں کرنے کے بعد الورینگا اور اس کا دوست میکسیکو کے کوسٹا ایجول نامک گاؤں سے اپنی یاترا شروع کرتے ہیں۔ اگلے دن کی صبح تک کنارے سے 120 کلومیٹر دور آ چکے تھے۔ اس جگہ پر پہنچ کر انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال بچھا دیا اور اس میں مچھلیوں کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن تبھی اچانک سمندر میں خطرناک لہریں اٹھنے لگی۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ جلد ہی یہاں پر طوفان آنے والا ہے، اس لیے وہ دونوں بنا دیر کرتے ہوئے جال اور باقی چیزوں کو وہیں چھوڑ کر کنارے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ناؤ میں موجود ایک دوسرے جال کو بھی پانی میں پھینک دیا تاکہ طوفان میں ان کی ناؤ ہلکی بنی رہے اور وہ ڈوبنے سے بچ سکے۔ اس ٹائم پر وہ کنارے سے 6 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ پوری رات وہ دونوں طوفان سے لڑتے ہوئے اپنے ناؤ کو بھگا کر کنارے کی طرف آ رہے تھے۔ صبح قریب 7 بجے وہ سمندر کے کنارے سے بس 24 کلومیٹر دور تھے کہ تبھی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ان کے بوٹ کا انجن بند ہو جاتا ہے۔ شاید پوری رات فل پاور پر چلنے کی وجہ سے انجن میں کوئی گڑبڑ آ گئی تھی۔ اس ٹائم پر ان کے بوٹ پر کوئی پیڈل بھی موجود نہیں تھا جس کی مدد سے وہ اپنے ناؤ کو چلا کر کنارے کی طرف آ سکیں۔ اتنے ہی دیر میں تیز ہوائیں بھی چلنے لگتی ہیں اور ان کے بوٹ کنارے سے دور جانے لگتی ہے۔ زمین کی اتنے نزدیک آ کر واپس طوفان کی طرف جانا ان کے لیے برے سپنے سے کم نہیں تھا، لیکن قسمت سے ان کے بوٹ میں ایک ریڈیو کنٹرولر لگا ہوا تھا جس کی مدد سے انہوں نے باس سے کانٹیکٹ کیا، لیکن اس سے پہلے ریسکیو ٹیم ان تک پہنچ پاتی ان کے ریڈیو کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان کی لوکیشن کا پتہ لگانا امپاسبل تھا۔ اس لیے ریسکیو ٹیم نے ان کو ہر پاسبل فشنگ پوائنٹ پر تلاشا، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں چل پایا۔ فائنلی کئی دنوں تک ان کا پتہ نہیں چلنے پر ان کے باس نے یہ مان لیا کہ وہ دونوں اب تک مر چکے ہوں گے، اس لیے ریسکیو مشن کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف 5 دنوں تک ہوا کی وجہ سے ان کے بوٹ کنارے سے تقریباً 450 کلومیٹر دور سمندر کے اندر جا چکی تھی۔ اس ٹائم پر ان کے چاروں طرف دور ہی دور تک پانی ہی پانی تھا، ساتھ ہی ان کے بوٹ کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ اس کو کوئی ایئر پلین سے بھی نوٹس کر کے ڈھونڈنا بھی امپاسبل تھا۔ یعنی اب الورینگا اور اس کا دوست ایک ایسی سچویشن میں پھنس چکے تھے جہاں کسی طرح کی بھی ہیلپ کا آنا امپاسبل تھا۔ ساتھ ہی طوفان میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کا جال اور باقی انسٹرومنٹس کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ان کے پاس نہ کھانا تھا اور نہ ہی پینے کا پانی۔ ایسے ہی انہوں نے ہاتھ سے مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ بھرنا پڑتا تھا اور پانی کے لیے سمندر میں تیر رہی بوتلوں کو اکٹھا کر کے بارش کا پانی سٹور کرنا پڑتا تھا، لیکن اس سب پر ان کا پیاس کہاں بجھنے والی تھی، اس لیے انہوں نے مجبوری میں کچھووں کو مار کر ان کا بلڈ پینا پڑتا تھا۔ اسی طرح سروائیو کرتے کرتے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اس پوائنٹ آف ٹائم پر الورینگا کے دوست نے بچنے کی امید چھوڑ دی تھی اور سوسائڈ کر لیا۔ اب الورینگا بوٹ پر اکیلا اور دور دور تک زمین نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس امیج کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الورینگا کی حالت کیا ہو چکی ہوگی۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی وہ سینٹر تک ہی پہنچ پایا تھا۔ اب وہ ایریا تھا جہاں کبھی کبھار ہی کوئی شپ آ جاتی تھی، لیکن قسمت سے الورینگا کو یہاں پر ایک کارگو شپ گزرتا ہوا دکھائی دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ شپ کے گروہ نے الورینگا کو نہیں دیکھا۔ سوچئے اس وقت الورینگا پر کیا بیتی ہوگی، یہ جو پچھلے 4 مہینوں سے مدد کا انتظار کر رہا تھا لیکن اس کو اب بھی مدد نہیں مل پائی۔ اگلے 10 مہینوں تک الورینگا اسی طرح ہی اپنی چھوٹی سی بوٹ میں سمندر کے لہروں کے ساتھ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ٹوٹل 14 مہینوں میں الورینگا 10
10,000 سے بھی زیادہ کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا۔ فائنلی 440 دن گزرنے کے بعد ایلوورنگا کو پانی میں کچھ ہی ناریل تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ پرندے اس کے آس پاس منڈرانے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر ایلوورنگا کو اپنے سامنے ایک آئی لینڈ دکھائی دیتا ہے۔ یہ مارشل آئی لینڈ تھا جو پیسیفک اوشن میں قریباً 11,000 کلومیٹر اندر میں ہے۔ جیسے ہی ایلوورنگا کی کشتی اس آئی لینڈ کے پاس پہنچی تو اس نے جلد ہی پانی میں جمپ لگایا، تیرتے ہوئے اس آئی لینڈ پر پہنچ چکا۔ کچھ دیر اس آئی لینڈ پر بھٹکنے کے بعد اسے ایک گھر دکھائی دیا۔ جب ایلوورنگا اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تب اس کے اندر سے ایک آدمی باہر نکل آیا۔ اس ٹائم پر ایلوورنگا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ وہ پورے 1 سال کے بعد کسی انسان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایلوورنگا کی کیا ہی قسمت ہی تھی کہ اس کے ناؤ اس آئی لینڈ کے پاس ہو کر گزری۔ اگر وہ غلطی سے بھی اس آئی لینڈ کو مس کر دیتا تو اسے 5,000 کلومیٹر آگے فلپینز میں زمین دکھائی دے پاتی، جہاں پہنچنے میں اسے 7 مہینے اور لگ جاتے۔ بعد میں اسے اس آئی لینڈ سے ریسکیو کر کے اس کے گاؤں لایا گیا، جہاں آ کر اس نے اپنی اس جرنی پر ایک کتاب لکھی۔ لیکن اس کی پریشانیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دراصل اس کے دوست کی فیملی نے اس پر یہ کہہ کر کیس کر دیا کہ اس نے زندہ رہنے کے لیے اپنے دوست کو مار کر اس کی لاش کو کھایا تھا۔ اپنے دوست کو کھونا اور بعد میں ایسے الزاموں کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس امپاسبل سے دکھنے والی سٹوری کی مدد سے ایلوورنگا نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا تھا جس میں وہ 438 دن تک سمندر میں اکیلے بنا کسی کی مدد زندہ رہا۔ یہ ریکارڈ آج تک بھی کوئی نہیں توڑ پایا اور شاید کوئی توڑنا بھی نہیں چاہے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ادریس ورلڈ انفو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔